الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری روزہ، آخری جمعہ، 30واں روزہ، 30 رمضان 1439 اور 15 جون 2018۔ آج ہمارا موضوع ہے وسیلہ، استعانت، استغاثہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ وسیلہ کیا ہے، استعانت کیا ہے، استغاثہ کسے کہتے ہیں۔ پہلی سورہ کی 4تھی آیت، ایاک نعبد، اے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ یہ دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، ایاک نعبد، واو عطف، ایاک نستعین۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے مانگی جائے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کے دو طریقے قرآن میں خود بتا دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد مانگو، مدد چاہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، استعینوا، استعانت چاہو، مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ اب دو طریقے اللہ نے خود بتا دیے کہ مدد مانگنی ہو تو اس میں ایک نماز کو شامل کر لو اور ایک صبر کو شامل کر لو۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ مجھے داخل کر اچھوں کی طرح اور مجھے یہاں سے نکال تو اچھوں کی طرح، سچوں کی طرح، سچوں کی طرح نکال اور سچوں کی طرح داخل کر، یعنی مجھے ہجرت کرا تو وہ بھی سچوں کی طرح، مدینہ میں لا تو وہ بھی سچوں کی طرح۔ اب یہ قرآن پاک میں دعا کا لفظ بار بار آیا ہے۔ کبھی دعا پکارنے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، کبھی دعا ندا کے لیے آتا ہے، کبھی دعا بلانے کے لیے آتا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا، بلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دعا قرآن میں صرف عبادت کے لیے نہیں آ رہا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دعا عبادت کے لیے آیا ہے لیکن صرف عبادت کے لیے نہیں آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ اب یہ وہ ذکر ہے نا کہ ہمیں من و سلوہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں تو ہمیں بکلے ہا و کسائے ہا
و فومہا و عدسہا و بصلہا، یہ سبزیاں وغیرہ سارے، پیاز، ککڑی، گندم، مسور، ترکاری، یہ۔ اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ فادو، تو دعا کر، فادو، لہذا تو دعا کر۔ اب حضرت موسیٰ کو کہا، کس نے؟ قوم۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارے قریب ہے تم خود دعا کر لو، اللہ تمہارے قریب ہے تم خود دعا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، تو مجھے بلاؤ۔ انی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں فرمائیں کہ میں تو ان کے قریب ہوں، میں تو قریب ہوں، مجھے بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا بھی تم خود ڈائریکٹ دعا کر لو اللہ سے۔ اب یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 61ویں آیا مبارکہ۔ آج وقت ذرا زیادہ لگے گا، اس لیے پہلے میں معذرت کر رہا ہوں۔ عام طور پہ میں صرف 10-15 منٹ تقریر کرتا ہوں، لیکن آج کوئی آدھا گھنٹہ سے زیادہ آپ کو سننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ موضوع جو ہے نا وسیلے کا، توسل کا، استعانت کا، استغاثہ کا، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ پیران نظام کو بھی بار بار لوگ پوچھتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے پہلے اس موضوع کو آپ کو کلیئر کروں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، پھر ہم حدیث پہ آئیں گے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اگر آج آپ کو انتظار کرنا پڑے تو اس لیے تھوڑا انتظار کر لیں۔ اب ہم سورہ بقرہ 61 پہ پہنچ گئے ہیں، ہم چلے ہیں الحمد سے، اور ہم آخری پارے تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اب سورہ بقرہ 89 آیت۔ اب آپ کے وسیلے سے، حضور نبی کریم کے وسیلے سے یہود پہلے بھی دعا کرتے تھے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا وسیلہ ڈالتے تھے، آپ کی ولادت پر آپ کا وسیلہ ڈالا گیا، آپ کی ولادت سے پہلے آدم علیہ السلام نے وسیلہ ڈالا، 300 سال روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، تو پھر حضور نبی کریم کا وسیلہ ڈالا تو اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ کی 89 آیت۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اب یہ کیا ہے؟ اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، فَلَمَّا، اور جب جَاءَهُمْ، جا عربی میں کہتے ہیں آنے کو، کتاب من عند اللہ، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے جب کتاب آ گئی، مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا۔ اب یہ کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، اور اس سے پہلے من قبل یستفتحون، وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں سے، قریش مکہ سے، کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ بھی ہمارا پیغمبر آنے والا نا، پیغمبر آخر الزمان، تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے۔ فتح مانگتے تھے حضور کے نام سے آپ کی ولادت سے پہلے۔ فلما جاءہم، لیکن جب آپ تشریف لے آئے، ما عرفو، ایسے نہیں کہ انہوں نے پہچانا نہیں، انہوں نے پہچانا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس طرح پہچانا جس طرح اپنے بچوں کو پہچانا۔
عرف دوسری جگہ پہ پہچانا، کفر پہچاننے کے بعد پھر انکار کر دیا بھی ان کے ساتھ، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو پھر جو ہے ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ سورہ بقرہ 18 ہے۔ اب یہ میں نے پہلے جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر آپ نے استعانت اللہ سے چاہیے تو دو چیزیں ہیں، ایک صبر اور ایک صلاۃ، اس سے آپ نے مدد لینی۔ یہ 153ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کے آگے ہی آیت ہے جس میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ ہم نے ان کو زندگی کیسے دی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہاں تک زندگی کی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے رب کے قرب سے، عند اللہ، یہاں من اللہ نہیں ہے، اللہ سے رزق نہیں پاتے، من ملائکاتی نہیں ہے، ملائکہ سے رزق نہیں پا رہے، وہ عند اللہ، اللہ کے قرب سے، اللہ کے قریب ہو کے رزق پا رہے ہیں، اس طرح ان کی زندگی۔ پھر ہم سورہ آل عمران پہ آتے ہیں، یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے ترتیب رسولی میں۔ اس میں کیا ہے کہ یہ جو اولیاء کرام کے حجرے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی برکت ہے، ان کے جو مزارات ہیں ان میں بھی برکت ہے، اولیاء اور انبیاء کے، اور ان کی برکات ہم نہیں صرف لے رہے، پہلے سے انبیاء بھی لے رہے ہیں۔ اب سورہ آل عمران پہ آپ آئیں کہ جب حضرت زکریا نے یحییٰ مانگے علیہ السلام، تو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آ کے دعا کی۔ نبی اللہ کا کہیں بھی دعا کر سکتا ہے۔ یہ محراب جسے کہتے ہیں نا، یہ محراب یہ مسجد میں جو بنی ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ چاروں خلفاء، پانچوں خلفاء راشدین، حضرت امام حسن تک کسی کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھی۔ اس لیے قرآن جب محراب کا ذکر کرے تو یہ نہ سمجھنا، قرآن جب محراب کا ذکر کرے تو وہ خاص حجرہ ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب حضرت زکریا حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، انہوں نے وہاں پہ رزق پھل پایا، ایسے ایسے پھل پائے جو اس موسم میں نہیں ہوتے تھے، اور ایسے ایسے پھل پائے جو اس علاقے میں نہیں ہوتے تھے۔ قالا یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ھو من عند اللہ، اب اللہ ان کو زندگی میں بھی اپنے پاس سے رزق دیتا ہے اور موت کے بعد بھی اپنے پاس سے، عند اللہ، اللہ کے قرب سے، من اللہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، من اللہ ہو تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے جاؤ ان کو رزق دیتے، نہیں، عند اللہ، اللہ کی قربت سے رزق پاتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قالا ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اب اس محراب میں، اس حجرے میں آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب نبی ہے، اپنے گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں، کہیں بھی دعا، لیکن حجرے کی برکت سے جب دعا کی تو دعا اسی وقت قبول ہوئی۔ ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اب یہ باہر نہیں نکلے ابھی حجرے سے، ابھی حجرے سے یہ برکت ہوتی ہے عبادت گزاروں کے حجرے، حجرے سے باہر نہیں نکلے اور دعا قبول۔ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ چنانچہ آواز دی، اسی وقت فرشتوں نے
جب وہ کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا حجرے میں، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خبر دیتا ہے جو تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسورہ، یعنی اس نے اپنے گرد حصار بنایا ہوگا کہ کوئی بھی برائی اس تک نہ پہنچے، اور سید یعنی سردار، یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سید فرما رہا ہے، اور خوشخبری بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دے رہا ہے حضرت زکریا کو۔ جو اللہ کی طرف سے اور سردار ہوگا اور بہت ضبط، نفس کو ضبط کرنے والا ہوگا۔ حسورہ حصار ہوتا ہے نا، حصار کہتے ہیں ہم نے حصار بنا لیا اپنے، یہ اسی سے۔ محراب یا محراب کہتے ہیں کہ لڑائی سے بچائے، حرب لڑائی کو کہتے ہیں، حرب سے یہ محراب ہے، تین طرف یہ ہوتی ہے، پیچھے بندے کھڑے ہوتے ہیں کہ تاکہ حملہ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم دونوں مسجد میں شہید کیا گیا کیونکہ اس وقت محراب نہیں تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانہ تک، خلافت تک محراب نہیں تھی، یہ محراب بعد میں بنائی گئی ہے۔ یہ محراب جس کا ذکر، محراب کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یہ ایک اونچی جگہ جو اللہ کا گھر ہے اس سے باہر اونچی جگہ پہ ایک کمرہ ہے، حجرہ، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ محراب ہو رہا ہے، وہ مرحاب ہو رہا ہے۔ اور نبی ہوگا اور صالح ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سید کہا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ، روح اللہ مسیح فرمایا۔ اب حضرت عیسیٰ کے معجزات کیا ہے؟ سورہ آل عمران 49، یہ ہم بات کرتے تھے سورہ آل عمران 38 38ویں آیت کی، اب 49 آیت، 49ویں آیت۔ اب یہ حضرت عیسیٰ کے معجزات سن لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیات من ربکم۔ اب یہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے کچھ آیات، کچھ نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ اب کیا ہے کہ میں گارے سے، مٹی سے، گارے سے، تین کسے کہتے ہیں؟ گارے کو، کیچڑ کو۔ تراب میں جب پانی ڈال دیں تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ پرندے کی شکل بناؤں گا، فان فوخو، یہ جو پھونک مارنی ہے نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو اللہ نے پھونک ماری تھی آدم۔ یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پھونک مارنا ہوں، فان فوخو، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، اس میں پھونک مارتا ہوں تو یہ ایک پرندہ بن جاتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو جس کو برس ہے، لیوکوڈرما ہے، اس پہ ہاتھ پھیروں گا، کوڑی جو ہے اس پہ ہاتھ پھیروں گا، مادر ذات اندھے پہ ہاتھ پھیروں گا اور وہ سب تندرست ہو جائیں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، بلکہ یہاں تک کہ میں مردے کو ٹھوکر ماروں گا، کھڑا ہو جائے گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأَنبِئُوكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، بلکہ یہاں تک بتا دوں گا کہ تمہارے پیٹ کے اندر کیا اور تمہارے گھر کے اندر کیا۔ اب یہ ساری یہ حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہ بھی یہ مولوی کے شرک کا دعویٰ لگا دیں، شرک کا فتویٰ لگا دیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کیوں کہا میں کرتا ہوں؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ کرتا ہے، میرے ہاتھ سے کرواتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کرتا ہے، انہوں نے کہا اس کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن کرتا کون ہوں؟ انی، میں کرتا ہوں، اخلقو، میں تخلیق کرتا ہوں، انی، میں اخلقو، تخلیق کرتا ہوں۔ اب سورہ آل عمران، ابھی ہم تیسرے سورہ پہ ہی ہیں، اس کی 61ویں آیت،
جو میں نے پہلے پڑھی، فقل تعالو نادو، یہاں ندا دعا بلانے میں ہے، اور یہ آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ اپنی اولاد، اپنی ذریت کو، اور نصارہ عیسائیوں کا جو قافلہ آیا تھا ان کے بچوں کو اور ان کے۔ اب یہ پھر سورہ آل عمران کی 169ویں اور 170ویں آیت، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہاں تک زندہ ہیں کہ ان کو اپنے رب سے رزق ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں سورہ پہ، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی اگر آپ دوسری آیت کو دیکھیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم تعاون کرو، مدد کرو، یہ بھی کیا ہے؟ اس کا مادہ، بھی اون ہے، اس مادہ کیا ہے؟ عین واو نون، اس کا مصدر کیا ہے؟ اون۔ ایاک نستعین کا مادہ، کیا ہے؟ نستعین کا مادہ، کیا ہے؟ اون۔ استعینوں کا مادہ، کیا ہے؟ اون، مدد۔ اب لفظ وہی ہے، تعاونو، تم مدد کرو اپنے بھائیوں کی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اور ان سے تعاون نہ کرو برائی اور گناہ کے کاموں میں۔ اب سورہ مائدہ کی یہ میں نے پہلے دوسری آیت پڑھی، اب 35ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب سورہ اعراف کہ حضرت موسیٰ سے جب استغاثہ کیا، اب ایک بات ذرا سمجھ لینا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دعا ہوتی ہے، ایک استغاثہ ہوتا ہے۔ جب کوئی مصیبت پڑے تو آپ دعا کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ یہ غوث سے ہے اور غیث سے ہے۔ غیث کہتے ہیں جو بارش ہوتی ہے، جس بارش سے فائدہ ہو اس بارش کو غیث کہتے ہیں، اور جو سننے والا ہو اس کو غوث کہتے ہیں۔ اب استغاثہ ہے، یہ وکیل صاحب ان سے پوچھیں کہ اگر استغاثہ کرنا منع ہے تو تمام عدالتیں بند ہو جائیں۔ استغاثہ اگر کرنا منع ہے تو عدالتیں تمام بند ہو جائیں، استغاثہ ہی کوئی نہ کرے تو پھر اس کا دفاع ہی کوئی نہ کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کیا ہے؟ سب سے بہتر وکیل ہے۔ تو اگر اللہ سب سے بہتر وکیل ہے تو پھر وکیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر یہ دو آیات کو کچہری میں لگا دو تو کچہری۔ اب حضرت موسیٰ سے سورہ اعراف، یہ 7ویں سورہ ہے، اس میں قوم کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب موسیٰ سے قوم نے کہا ہمیں پانی چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے شرک کر دیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا جاؤ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرو، بھائی مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، سورہ نساء، جاؤ کا تو آپ کے پاس آ جائے، پہلا وسیلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس۔ فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، فاستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول ان کے لیے دعا کریں، لا وجد اللہ توابا الرحیما، یہ دیکھیں گے کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب حضور نے یہ تو نہیں کہا بھی تم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر لو، میرے پاس کیوں آ گئے؟ اب سورہ یوسف 12واں سورہ ہے قرآن کا، 93ویں آیت۔ اب حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرم، اب یہ میری قمیض لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، نہ اس میں بے اذن اللہ ہے۔
نہ اس میں انشاءاللہ ہے. تو اس پہ بھی اگر فتویٰ لگانا ہے تو حضرت یوسف پہ بھی لگا دو کہ انہوں نے شرک کیا ہے. اصول تو یہ ہے کہ وہ کہتے کہ یہ قمیض لے جاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جب معجزہ کر دے گا تو میرے باپ کو آنکھیں مل جائیں. اب سورہ بنی اسرائیل جس کا میں نے آپ سے آتے ذکر کیا 80ویں آیت، تو اس میں حضور نے وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، مجھے علی عطا کر دے. اور حضور نے دو دفعہ بت توڑے ہیں. ایک دفعہ مکہ میں جب تھے اور ایک دفعہ فتح مکہ میں جب مدینہ سے آئے. جب مکہ میں تھے جب بت توڑے تو صرف آپ اور حضرت علی تھے. حضرت علی کی عمر 10 سال تھی، آپ کی عمر 40 سال تھی. یہ لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی اٹھا نہ سکے، یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ وہ تو 10 سال کے بچہ تھے، انہوں نے کہاں اٹھانا تھا. حضور نے کہا ادرکنی یا علی، علی میری مدد کر، میرے شانے پہ چڑھ جا. 10 سال کا بچہ تو نہیں اٹھا سکتا 40 سال کے بندے کو. جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے بت توڑے، تو تب آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. تب معجزے سے بت ٹوٹ رہے تھے. آپ صرف سامنے اپنی چھڑی کو کرتے اور بت ٹوٹ جاتا. اور وہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہے کہ بت ٹوٹ جاتا. اب حضرت علی اور آپ گئے، چھپ کے گئے تو بندہ دیکھ نہ لے. چھپ کے گئے، کعبے کے اندر داخل ہوئے، ارد گرد دیکھتے رہے. آپ نے علی کو کہا علی دیکھتے رہنا، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اور جلدی سے میرے ساتھ ادھر چڑھ جاؤ اور یہ بت توڑ دو. بت توڑ کے دونوں بھاگ کے آگے پھر چھپ گئے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں نا بت توڑے فتح مکہ پہ توڑے نہیں. یہ بت توڑے جب حضرت علی کی عمر 10 سال تھی. اور فتح مکہ پہ جو بت توڑے ہیں وہ تو معجزے سے ٹوٹے ہیں نا. وہ تو ایسے چھڑی آپ کرتے تھے، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کہتے تھے اور بت گرتے جاتے. اب ہم آتے ہیں سورہ کہف، یہ قرآن کا 18واں سورہ ہے. اب حضور نے کیا فرمایا ہے؟ یہ حضور نے بھی فرمایا ہے، حدیث بھی ہے کہ جب تم کسی جنگل میں جاؤ تو کیا کہو؟ فَآ انونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اے اللہ کے بندو میری تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. اور یہاں کیا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری. اب یہاں پہ سورہ کہف میں کیا ہے؟ فَآ انونی بقوہ. حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں، ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میری قوم میری مدد کرو، میری قوم میری مدد کرو. تو اب حضرت یہ سورہ کہف ہے، 18واں سورہ ہے. اب سورہ مریم کی طرف آتے ہیں، یہ 19واں سورہ ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ جبریل لی اہبا لکی غلامن زکیہ. اب جبریل پہ بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ. جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ لی اہبا. وہاب کون ہے؟ وہاب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے وہاب. لی اہبا میں دیتا ہوں، لاکی اے عورت تجھے، غلام لڑکا. غلام کسے کہتے ہیں؟ جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو. میں تجھے لڑکا دیتا ہوں. زکیہ پاک صاف ستھرا. اب جبریل لڑکا دے سکتا ہے؟ لڑکا کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات. جبریل کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تجھے لڑکا دے رہا ہے، میں بشارت دینے آیا. لیکن قرآن میں سے آپ یہ آیت باہر نہیں نکال سکتے. اب آتے ہیں، اب صرف دو ریفرنس رہ گئے بس. ایک سورہ نمل کا ریفرنس ہے، قال عفریت من الجن انا اعطیک به قبل ان تقوم من مقامک فانی علیہ لقوی امین. اب جب کہا نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ تخت لے کے آؤ بلقیس کا، تو ایک عفریت تھا
قوم جن سے تھا، وہ کہتا ہے جب آپ اپنا دربار برخاست کریں گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا، انا آتی کا، میں تجھے لا کے عطا کروں گا۔ آتی کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنا، کا تجھے۔ اب دیکھو یہ جن نبی کو کہہ رہا ہے، جن نبی کو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے لے لو، جس سے روکتے رک جاؤ۔ اب یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن کہہ رہا ہے کہ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اب یہ جو اللہ کا بندہ تھا، جو ولی اللہ تھا، جو اللہ کے کلام میں سے تھوڑا سا، پوری کتاب کو نہیں جانتا، یہ انا مدینۃ العلم والی بابوا نہیں ہے، یہ جو کتاب جو علم کا شہر ہو، یہ کیا ہے؟ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا اس کو، تو اس نے کیا کیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے 900 میل دور کئی ٹن وزنی تخت لا کے سامنے کر دیا۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم سے لا رہا ہوں، نہ اس نے یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، آپ بھی نبی ہیں میں ولی ہوں دعا کر کے، یا یہ کہتا آپ نبی ہیں آپ نہیں لا سکتے، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، اپنے درباریوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی سورہ نمل آیت نمبر 40 اور 39۔ اب ہم آخری جو ہمارا ریفرنس ہے اس پہ آگے ہیں، یہ سورہ نازیات۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو یہ نظام چلا رہے ہیں، جو یہ نظام چلا رہے ہیں۔ اب فرشتوں کی یہ جرت ہے کہ نظام چلائیں؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ معاذ اللہ، میری تو ہستی کچھ نہیں، کسی نبی ولی کی بھی اللہ کے سامنے کچھ ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کے کلام میں کوئی بات کر سکے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم سے نظام چلا رہے ہیں۔ تو بتانا ان تمام ریفرنس سے آپ کو یہ تھا کہ اگر کہیں بات ایسی ہو جائے تو اس کا ایسا مطلب نہیں ہوتا۔ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ کہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ عقیدہ کیا ہے؟ مانگو تو اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، لیکن اللہ کے نبی اور ولی جو ہیں ان کے وسیلے سے مانگو، ان کی برکات سے مانگو، ان کے حجرے میں جا کے مانگو، ان کے مزاروں پہ جا کے اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اس میں دو چار چیزیں ایسی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک صحابی تھے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی کے دور تک رہے ہیں۔ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے کہ میری کوئی دعا رد نہ۔ آپ نے کہا اچھا عثمان تو پھر پڑھو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت یا محمد۔ کہو کہ اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، و اتوجہ الیک، اور تیری طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کس کی؟ بمحمد النبی الرحمہ، اس محمد کی جو تیرا نبی رحمت ہے۔ یا محمد توجہت بک الی ربی، اے محمد آپ کی توجہ اللہ پہ دلوانا چاہتا ہوں۔ ابھی دیکھو حضور نے کیسا وسیلہ بتایا، فی حاجتی ہاذہ لی تقدا اللہم فشفیہ فی، ہاذہ لی تقدا
آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ اے اللہ میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت منظور فرما۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا، حضرت عثمان کا دور تھا، کہنے لگا جی حضرت عثمان میری بات نہیں سنتے۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھو۔ کہنے لگا جب اس نے یہ دعا پڑھی، وہ بھی صحابی تھے۔ اب یہ روایت کس میں ہے؟ المستدرک حاکم، اسد الغابہ، البدایہ والنہایہ، دلائل النبوہ للبہقی اور صحیح ابن خزیمہ۔ کہنے لگے انہوں نے یہ دعا پڑھی تو جب دعا پڑھ کے اندر گئے تو حضرت عثمان نے اٹھا کے اپنے پاس مسند کو بٹھا لیا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں اچھا فوری حل۔ تو یہ دعا ہے۔ اب جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ، تو اس میں تمام مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ یا محمدہ یا محمدہ، حالانکہ حضور کا وصال ہو چکا تھا۔ تو امام زین العابدین کیا کہتے ہیں؟ یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین ادرک لی زین العابدین۔ زین العابدین کی مدد کیجیے، آپ حضور وصال کر چکے ہیں۔ زین العابدین کب پیدا ہوتے ہیں؟ 37 ہجری میں حضرت علی کے سامنے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کی خلافت میں پیدا ہوتے ہیں۔ 3 سال کے ہیں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ حضور کو نہیں دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ ادرکنی زین العابدین، زین العابدین کی مدد کی۔ اب جنگ شام ہوئی، ثابت بن قیس، ابو حذیفہ، زید بن خطاب، ان کا کیا نعرہ تھا حضور کے وصال کے بعد جنگ شام میں؟ یا محمدہ یا رسول اللہ۔ اور اس میں اس کو تاریخ شام میں اس کا ذکر ہے۔ اب 2-3 چیزیں اور، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ میرا جو حجرہ ہے جہاں پہ حضور دفن ہے، اس کی چھت کھول دو۔ جب آسمان حضور کی قبر کو دیکھے گا بارش شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی چھت کا تھوڑا سا سراغ کیا اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ اور یہ مشکات میں بھی ہے اور سنن دارمی میں بھی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو ایک صحابی نے جا کے حضور کی قبر پہ التجا کی، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ خواب میں آئے اور کیا کہا کہ جاؤ عمر کو پیغام دے دو کہ عقل مندی کرے، پیغام دے دو عقل مندی کرے، اور اس کو یہ بھی پیغام دے دو کہ میں کہ تم لوگ سیراب ہونے والے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ حضرت عمر کے پاس آپ کا سلام لے کے پہنچے کہ حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا عقل مندی کرو، عقل مندی کرو، تو وہ رونے لگے کہ میں تو پہلے ہی ایک عاجز انسان ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت یوسف نے 7 سال کے لیے بچا کے رکھا، آپ کو بھی 7 سال کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے تھا۔ اور اس کا ریفرنس مصنف ابن ابی شیبہ، دلائل النبوہ البہقی، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، البدایہ فالنہایہ، ابن کثیر اور ابن حجر اسقلانی اصابہ فی تمیز الصحابہ۔ اب حضور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کہ میری زندگی میں بھی اور میری زندگی کے بعد بھی امت کے اعمال مجھے پیش کیے جائیں گے، اور اگر اچھے اعمال ہوں تو میں شکر کروں گا، اور اگر برے اعمال ہوں تو میں استغفار کروں گا۔ یہ طبقات ابن سعد اور مجموع الزوائد میں ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ ہی حی یرزق۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسم کو چھوئے، اور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ یہ نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، خالد بن زید، ان کا نام تھا خالد بن زید، یہ حضور کی قبر انور پہ رو رہے تھے تو مروان آیا، کہتا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے سامنے فریاد کرنے آیا۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔
اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ کا وجود اثر اس زمین میں موجود ہے، جب تک آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وقت آیا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے حضور کے چچا نماز استسقاء کے لیے حضور کے چچا کو لائے کہ ان کو سامنے کھڑا کرو، آگے ان کو کھڑا کرو، جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو بارش ہو جائے گی۔ وسیلہ ڈالا حضرت عباس کا۔ تو اس طرح بے شمار روایات ہیں، بے شمار احادیث ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، وقت کم ہے۔ ایک چیز، نابغہ جادی ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ کے وصال کے بعد شعر لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا یا غوثنا یا قبر نبینا، اے ہمارے غوث اور اے نبی کی قبر۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں۔ مانگنا اللہ سے ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ جس سے مانگنا ہے اللہ سے مانگ کے اس کا وسیلہ دینا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھا دی، اس دعا میں حضور کا وسیلہ دو، حضور کو کہو کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجئے، توجہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ آپ حضور کی سفارش کی طرف توجہ کیجئے۔ تو اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ شرک نہیں کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور اس کا وسیلہ ڈالنا ہے۔ متوسل ہوتا ہے جس کا وسیلہ ڈالا جائے۔ یہ قرآن ہے، ہم اس کا وسیلہ ڈالتے ہیں، اولیاء کا وسیلہ ڈالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ متوسل بے۔ اور متوسل کون ہوتا ہے؟ ہم۔ اور متوسل علیہ اللہ تعالیٰ، جس کی طرف وسیلہ ڈال رہے ہیں۔ مکتوب علیہ کہتے ہیں نا، کہ جس کی طرف خط ڈال رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مکتوب علیہ۔ متوسل علیہ زبر آ جائے گی، جس طرح منتظر ہوتا ہے انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ متوسل وسیلہ ڈالنے والا، متوسل بہی جس کا وسیلہ ڈالا جائے۔ تو انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ڈالنا چاہیے، اس کے بغیر دعا قبول کم ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا مجھ سے ڈائریکٹ دعا کرو، پورے قرآن میں بار بار آ رہا ہے، تو پھر یہ قرآن میں یہ جو میں نے اتنے حوالہ جات دیے، یہ بھی تو قرآن میں ہی ہے نا۔ تو اس لیے اعتدال پہ رہنا چاہیے، ایکسٹریمزم کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ یہ بات صرف ذہن میں رکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس کی مدد چاہنی ہے اور زیادہ مدد چاہنی ہے، جلدی مدد چاہنی ہے، تو اس کے رسول کریم کا وسیلہ ڈال لو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وسیلہ ڈال لو، اس کے انبیاء اولیاء کا وسیلہ ڈال لو، اس کے جبے کا وسیلہ ڈال لو، اس کے بال کا وسیلہ ڈال لو، اس کی ٹوپی کا وسیلہ ڈال لو۔ اور یہ صحابہ کرتے تھے، وما علینا الا البلاغ۔